فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاحب عمری اعظمی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ موصوف آئیں اور موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے وقت کی بربادی اور اس کا انجام۔ سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، بزرگان محترم اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے سن 2018 کو رخصت کیا ہے اور 2019 کے آغاز میں ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یقیناً آپ لوگوں نے سال کے اختتام پر بہت سارے جمعہ کے خطبے میں بھی یا دیگر اور پروگراموں میں بھی اس عنوان کے حوالے سے باتیں سنی ہوں گی علماء سے کہ آدمی کو اپنا اپنا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتے رہنا چاہیے، خاص کر ایک سال کے اختتام پر اس نے کیا کچھ پایا اور کیا کھویا، اس کا اسے جائزہ لینا ہے، اور نئے سال کے آغاز میں یہ عزم کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ پچھلا جو بھی سال گزرا اور اس میں نے جتنی کوتاہیاں کیں، جو کچھ مجھ میں کمزوریاں تھیں، اب آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا عزم لے کر نئے سال کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو بالکل جمعیت اہل حدیث چنئی کے تمام ذمہ داران اور اس پروگرام کے منعقد کرنے میں تعاون کرنے والے سبھی نوجوان اور سارے ہی ذمہ داروں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل مناسب موقع پر ایک ایسا تذکیری پروگرام یاد دہانی کے لیے کہ جس میں اللہ رب العالمین کا خود کہنا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ محمد آپ اپنے ساتھیوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، کیونکہ یہ نصیحتیں اور یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ایمان والوں کو نصیحتیں فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن ہم نصیحتیں بھی سنیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اپنے اندر ایمان کی حرارت گویا نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے حضرات و خواتین۔ تو ایسے موقع پر جبکہ سارے ہی لوگوں کے لیے اس کی سخت ضرورت ہے کہ وقتاً فوقتاً نصیحت کی باتیں سنتے رہیں، ہمیں ہمارے اپنے دین کی باتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی رہے، ایسے موقع پر خصوصی طور پر نوجوانان ملت پر توجہ دینے کے لیے الحمدللہ ایسا ایک پروگرام کہ جس کے اندر سارے ہی مقررین اور سارے عناوین نوجوانوں سے جڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تو ایسے موقع پر یقیناً یہ پروگرام اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق کے بعد ہی یہ سمجھیے کہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا اور مجھے جو چیز یا جو عنوان مجھے دیا گیا تھا تو وہ یہی کہ مسلم نوجوان اور وقت کی قدر کہہ کر۔ حضرات، یہ دونوں چیزیں یعنی کہ نوجوانی اور وقت دونوں ہی اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان کے تعلق سے کل ہم سے سوال کیا جانے والا ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔
جوانی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایسی عظیم نعمت کہ ہر انسان کی زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جوانی کے مرحلے سے وہ گزرتے ہی ہیں. اور جوانی کا یہ مرحلہ انسان کو ملنے والی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں سب سے لمبا مرحلہ یہی اس کو نصیب ہوتا ہے. جوانی کب سے شروع ہوتی ہے؟ ایک بچہ جب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، جب بلوغت کو پہنچ جائیں، یوں سمجھیے کہ عمر کے حساب سے 15-16 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے ایک انسان کی جوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 40 سال تک، یعنی اس کی اپنی عمر 40 سال تک، تو 15 سال سے 40 سال یعنی کہ 25 سال ایک زندگی کسی انسان کو ملے اور اس کو جو نا کیا ہے جوانی کا مرحلہ ملتا ہے، تو یہی ایک انسان کی زندگی میں ملنے والا سب سے لمبا مرحلہ ہے. کیونکہ مراحل انسان کی زندگی کے بچپن کے مراحل، ایک مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ جو بچپن کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی، اور پھر اس کے بعد اس کو کہولت کا مرحلہ کہا جاتا ہے. 40 سے 50 سال، اور پھر 50 سے آگے جب تک وفات اس کی ہوتی ہے تو تب تک اس کو بڑھاپا اس کو کہا جاتا ہے. تو جوانی کے بعد ادھیڑ عمر کا مرحلہ، اور ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ. عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ملنے والی عمر کتنی بتائی ہے کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہیں. زیادہ تر آپ یہی دیکھیں گے کہ عام طور پر ایوریج 60-65 سال میں آدمی چل بستا ہے. 70 سال 80 سال 85 سال زندہ رہنے والے بہت تھوڑے تھوڑے آپ کو نظر آئیں گے. اگر کسی انسان کی وہی 65 سال 70 سال بھی اگر آپ عمر لے لیں تو ایسے میں یقیناً جوانی کا مرحلہ اسے 25 سال کی مدت جو نصیب ہوتی ہے، یہی ایک انسان کی زندگی کے مرحلے میں سب سے لمبا مرحلہ اس کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ جوانی کا مرحلہ کہ جس کے اندر انسان مکمل طور پر اپنی ساری قوتیں اور تمام حواس، اس کی اپنی آنکھیں، اس کی بصارت، اس کی سماعت اور اس کی دیگر اور سارے اعضاء بڑے ہی مضبوط ہوا کرتے ہیں. یہ ایسا مرحلہ کہ اس مرحلے کے اندر اگر آدمی کچھ کرنا چاہے تو کرنے کا عزم اگر رکھے تو کر گزر سکتا ہے، اور اگر اسی مرحلے میں اگر بگڑ گیا تو پھر آگے کے مرحلے میں اس کے لیے سدھار کا امکان بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے اپنے دین میں اس مرحلے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. قرآن مجید کی آیتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہمیں اس مرحلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں. قرآن مجید میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہرحال ہمارے بھائی محترم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی میں قرآن پڑھنے کے بعد اپنی اپنی مادری زبان میں اسے سمجھنے کی خاطر پڑھے ہوں گے، چاہے ان کی زبان اردو ہو، تمل ہو یا انگریزی میں ان کو سمجھ میں آ سکتا ہو. تو یہ واقعی بہت اہمیت کی بات ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید یہ کوئی صرف تبرک حاصل کرنے والی کتاب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے سمجھنے کے لیے اتارا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ اللہ تعالیٰ کا اتارنے والے کا یہ فرمان ہے کہ یہ کتاب کس لیے اتاری گئی ہے. اے محمد، وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت کتاب ہے. مقصد کیا ہے اس کتاب کے اتارے جانے کا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ سارے لوگ، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کے سارے انسان اس کتاب کے اندر تدبر کریں، غور کریں. کیسے تدبر کر سکتے ہیں؟ عربی زبان سے میں واقف نہیں، اور میں اگر قرآن پڑھ لیا تو میں کیا سمجھ سکتا ہوں، کیا اس کے اندر غور کر سکتا ہوں؟ مجھے اس قرآن مجید میں کیا کہا جا رہا ہے، عربی کی یہ آیات مجھ سے کس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں، جب تک میں اپنی زبان میں نہیں سمجھوں گا تو میں اس کو اس میں غور نہیں کر سکتا.
تو بہرحال جو لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھے ہوں گے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی جوانی کے مرحلے کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، اور اس کے اندر اگر رشد و ہدایت کی بات پائی جائے تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیجئے۔ یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو بالخصوص یہ بات اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ بھائی یتیموں کی ذمہ داری آپ پر اس وقت تک ہوگی جب تک کہ بچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، اپنی جوانی کے مرحلے کو ابھی نہیں پہنچا۔ لیکن جب وہ اپنی جوانی کے مرحلے کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رشد و ہدایت ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مال اس کے حوالے کر دیجئے۔ تو یہ خود ہمیں اس بات کی دلیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے مرحلے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ایک بچہ جب جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد اس کے اندر عقل پختہ ہوتی ہے، اور وہ کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، یہ سب سمجھنے کے قابل اس کو ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج اگر ہم ہمارے اپنے نوجوانوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو کتنے نوجوان ہمیں ایسے ملیں گے جو اپنی جوانی اور وقت اور عمر برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہ جن کو ابھی تک ہوش آیا نہیں، ابھی تک ان کے اندر رشد و ہدایت کی بات ہم کو جنت دیکھنے میں نہیں ملتی ہے۔ جو جوانی کا یہ مرحلہ اتنا خطرناک اور اتنا سنگین مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں بچہ یا جوان قدم اس کے ڈگمگا سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، سنو کیا کہا جا رہا ہے نوجوانوں کی جماعت سے، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج۔ جوانی کا یہ مرحلہ، اس کے اندر چونکہ قوتیں تمام کو پہنچتی ہیں اور ایک جوان اپنے اندر بہت ساری طاقت قوت رکھتا ہے، تو ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ حرام کاری کی طرف چل پڑے۔ اس لیے آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کہ تم میں سے جو لوگ شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، شادی کے بعد بیوی کو پالنے، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اپنے اندر استطاعت رکھتے ہیں، تو آپ کا حکم ہے کہ اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ لیکن ایسے نوجوان کہ جن کے اندر پوری جوانی تو بالکل بھرپور جوانی ہے، مگر ابھی وہ اپنے اندر یہ لیاقت اور یہ قابلیت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر شادی کر لوں تو شادی کے بعد میرے اپنے لیے ازدواجی زندگی گزارنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، تو ایسے نوجوانوں کو آپ کی نصیحت کیا ہے؟ من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، کہ جو شادی کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ کثرت سے رکھا کریں، کیونکہ جوانی میں اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو یقیناً جی فالتو خیالات آئیں گے، بہت ساری ایسی وادیوں میں آدمی چرتا رہے گا، اور یہ خیالات جب آتے ہیں تو پھر آدمی ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے کہ ان خیالات کو عملی جامہ کیوں نہ پہنایا جائے، پریکٹیکل طور پر، کہ جو چیز میں ابھی صرف ذہن میں سوچ رہا ہوں، خیالات میرے ذہن میں ہیں، تو اس کو میں پریکٹس لائف میں کیوں نہ لے کر آؤں، پریکٹیکل لائف میں کیوں نہ لے کر آؤں، اور پھر وہ جو نہ کہ بہک سکتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے روزے کی ایسے جو نہ جوانوں کو ہدایت دی ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا اپنا دین ہے جو ہمیں ہماری اپنی جوانی کی حفاظت کی طرف ہمیں ابھار رہا ہے۔
تو جوانی کا مرحلہ یقیناً بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی جوان مسلم نوجوان اور وقت کی قدر کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وقت یہ بھی یقیناً اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہر نعمت کے بارے میں کل پوچھے گا ہم سے، تو وہیں وقت کی نعمت کے بارے میں بھی ضرور پوچھے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل تم سے تمام نعمتوں کے تعلق سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو ایسے میں یقیناً یہ نعمت بھی، وقت کی نعمت بھی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کو پانے والے زیادہ تر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دو نعمتیں ہر انسان کو اس کے لیے کیپٹل کی حیثیت سے دے دی گئی ہیں، اور ایک آدمی کسی بزنس میں اپنا کیپٹل لگاتا ہے تو کیپٹل لگانے کے بعد اسے فائدہ ملنا ہو، یہ جو کیا توقع ہوتی ہے، اور اسی توقع سے وہ کیپٹل لگاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو دو نعمتیں کیپٹل کی شکل میں دی جاتی ہیں، مگر زیادہ تر انسان ان دونوں کیپٹلوں کا صحیح استعمال نہ کر کے، صحیح جگہ نہ لگا کر اپنی ان نعمتوں کو برباد کر لیتے ہیں، گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہیں وہ دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کی نعمت اور فرصت کے اوقات کی نعمت۔ جوانی میں یقیناً تندرستی بھی جو شامل ہے حضرات، تو ہمارے اپنے نوجوان جوانی کی اپنی اس نعمت کو بھی اور فرصت کے اوقات کی اس نعمت کو بھی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ آج جو کیا ہے برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ کیا کیا ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، ہمارے اپنے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا کیا جو کیسے وقت گزرتا ہے، یہ ہم میں سے کسی کو جو کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے سے زیادہ ہم اپنی آنکھوں سے ہر جگہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے اپنے نوجوان وقت اپنا برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص کر یہ نئے نئے کھلونے جو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہر گھر میں جی ان کے اپنے ماں باپ ان کو فراہم کرتے ہیں، یا بچہ اگر کمانے کے لائق ہو گیا تو کماتے ہوئے خود اپنے لیے یہ اس طرح کا بربادی کا کھلونا اپنے لیے خریدتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا زیادہ تر وقت بالکل ایسے ہی بربادی میں جو گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ رات کے آدھی رات تک بالکل جو کیا ہے 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، 3 بجے تک، بلکہ فجر کی نماز تک بھی برابر لوگ اس مشغلے میں مصروف رہتے ہیں، اور اذان سے ذرا پہلے یا ہو سکتا ہے کہ اذان بھی سننے کے بعد سونے کی ان کو سوجتی ہے۔ یہ صرف یہی ایک چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے اپنے دشمنان اسلام کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، بلکہ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی قوم کی زندگی کی علامت اور اس کی ترقی کا راز اس قوم کے ہوش مند نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت کہ یہ زندہ قوم ہے، اس کی علامت اور اس قوم کی ترقی کا راز اس قوم کے ہوش مند نوجوان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں آج دنیا کی ہر قوم لگی ہوئی ہے، اور سب نے یہ دیکھ لیا کہ اگر مسلمان کا تعلق جب تک اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، نمازوں سے جڑا ہوا ہے، تو اس قوم پر کبھی ہم غلبہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر انہیں اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، نماز سے اور پوری طرح ان کے دین سے اگر دور کیا جائے تو تبھی
ہم اس قوم پر غلبہ پا سکتے ہیں اور اس قوم کی بربادی کا ہم کیا ہے تبھی ہم پورا یقین کر سکتے ہیں. اور یہ سوچ کر انہوں نے جس بات کو سب سے پہلے اپنایا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے تعلق سے دور کرنا ہوگا. تو ایسے میں انہوں نے جو کام کیے وہ سب آپ سب کی اس میں واضح ہے کہ کس طرح سے برائیوں کے ایک ایک دروازے انہوں نے کھولے کہ آج مسلم سماج، کیا جوان اور کیا بوڑھے اور کیا کیسے کیسے مرد اور خواتین سب بالکل اس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا تعلق آئے دن روز بروز اپنے پروردگار سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ان کا اپنا جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ کیسے انہیں زندگی گزارنی ہے، اسے بھول کر صرف ایسی زندگی گزار رہے گویا کہ ہم اسی دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی دنیا کے لیے ہمیں جینا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. بس ایسے ہی زندگی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں نے ابھی سابق مقرر سے بھی وہ حدیث سنی تھی جو مجھے بھی یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیبوں کو جگہ دیں گے تو اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے گنایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں پروان چڑھے ہوں. ذرا آپ کو یہاں غور کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی جب ہم کہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالی ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہی کیا بتاتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بار بار آپ لوگوں نے یہ آیت کیا ہے خطبات میں، تقریروں میں آپ سن رکھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وجود کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. بندگی کیا ہے؟ کس بات کا نام ہے بندگی؟ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کی ناپسند کیا ہے، یہ جان کر اللہ کی پسند کے پابند ہو جانا اور اللہ کی ناپسند کو ترک کر دینا اور اس سے بچنا، یہی سمجھیے کہ زندگی ہے، یہ عبادت ہے، بندگی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف یہی بتاتے ہیں کہ کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ہمارے اپنے ذہنوں میں نماز، روزہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہمارے اپنے لوگ کرتے آ رہے ہیں تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت بس اتنی ہی ہے، حالانکہ عبادت ہماری اپنی پوری زندگی کو شامل ہے. کیا اس کی تعریف کی گئی؟ یہی تعریف کہ کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ. اللہ تعالی جسے پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ قول ہو چاہے فعل ہو، ظاہر سے تعلق رکھنے والا ہو یا باطن سے تعلق رکھنے والا، تو ہر قول اور فعل جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہی بندگی ہے، عبادت ہے. تو ایسے میں اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے مجھے معلوم کر کے زندگی گزارنا ہے. میرے اپنے ہر معاملے میں، میرے پہننے اوڑھنے میں، میرے اپنے رکھ رکھاؤ میں، میرے اپنے کھانے پینے میں، میری اپنی تجارت میں، میرے اپنے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے یہ معلوم کر کے جو پسند ہے اس کے مطابق میں زندگی اپناؤں اور جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے میں بچ جاؤں، تو بس یہی تو عبادت ہے. تو یہاں جوانی کے مرحلے میں چونکہ جذبات بڑے ہی موزور ہوتے ہیں، خواہشات
اور شہوات انسان کو اپنے دھارے میں بہا لے جانا چاہتے ہیں، تو ایسے حالات میں جو نوجوان اس بات کی طرف توجہ دے گا کہ مجھے میری اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگانے کی بجائے مجھے میرے اپنے پروردگار کے احکام جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے، یہ اگر کرے گا تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت جو نہ دی جا رہی ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، صرف نماز اور روزہ رکھ لینے والی بات نہیں ہے، پوری زندگی اس کو جو شامل ہے کہ اپنی پوری زندگی میں آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کام ہیں اور ان سب سے مجھے بچ جانا ہے۔ تو آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے اپنے لیے نوجوانوں کی حالت بڑی ہی جو کیا ہے قابل افسوس جو نظر آئے گی، کہ جیسا کہ آپ کو ابھی بات یہ سب تمل میں بتائی گئی تھی کہ کتنے ایسے مسلم نوجوان ہوں گے جنہیں صرف نام دیا گیا ہے مسلمان ہونے کا، ان کے گھر والوں نے ان کو مسلم نام دے دیا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ان کے اپنے اٹھنے بیٹھنے والے کتنے غیر مسلم ساتھی اگر ان سے سوال کر دیں کہ بھئی آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان بننے کے لیے کیا ہونا ہوتا ہے، ذرا بتائیے کہ میں بھی مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں، بتانے سے وہ قاصر رہے گا، کیونکہ اسے کچھ نہیں معلوم، اس کا اٹھنا بیٹھنا جی ایسے بالکل جو غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ یا خود ایسے مسلم نوجوان لڑکے ایسے جو زندگی گزارتے ہیں کہ پورے مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی مسجد کا رخ جو کرتے ہوئے ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سب ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، اور آج الحمدللہ اس طرح کے اس پروگرام کو جو منعقد کیا گیا ہے، تو اس پروگرام میں یقیناً حاضری دیے ہوئے سارے نوجوانوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ واقعی آج کا دور بالکل اپنی طرف کھینچنے والا، اتنی قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی آپ نے وقت نکالا اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور ان کی جو مواعظ سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، تو آپ یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ تو یہ جوانی کا مرحلہ ہر انسان کو جی بگڑنے میں بہت زیادہ بالکل اس کے یعنی کہ اس کا رول بڑا اہم نظر آتا ہے۔ تو آدمی کو، کسی بھی جوان کو اپنے وقت کی صحیح قدر کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ بس آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ آخرت میں اگر جواب دہی کا احساس اس کو ہو جائے تو پھر یقیناً آدمی اپنے ہر کام کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ کیسے کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں جی، جوان کیا بلکہ بڑے اور بہت سارے لوگ جو ایک عرصہ تک غلط کاریوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے اپنے معاملات، ان کی تجارتیں اور ان کا لین دین اور ان کی یعنی کہ رہن سہن، ان کا لباس جیسے کچھ بھی اسلامی شریعت کے مطابق نہیں گزرا، لیکن جب ایسے آدمی کو بھی آخرت کی طرف لوٹ کر جانے کا احساس جب ان کو ستانے لگتا ہے تو پھر ان کے اندر تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک اللہ رب العالمین کے دربار سے، حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ اسے 4 سوالوں کا جواب نہیں وہ دے دیتا۔ کیا 4 سوال کیے جائیں گے؟ یہ سب آج کے زمانے میں ہم لوگ بھی امتحان لکھتے ہیں، جب امتحان حال میں جاتے ہیں تو تب ہم کو پیپر ملتا ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہم کو دیے گئے ہیں، لیکن یہ سب تو ایسے
بات ہے کہ جنہیں ہماری اپنی زندگی میں ابھی ہم کو دے دیا گیا ہے کہ یہ سب سوالات آپ سے کیے جانے والے ہیں اور آپ کو اپنے ان سوالات کے لیے جوابات تیار رکھنے ہیں۔ سوال کیا ہوں گے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی اپنی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر کیا ہے؟ پوری زندگی ہماری، وقت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حقیقت میں ہماری اپنی زندگی ہی ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزرتا جاتا ہے ہمیں ہماری اپنی زندگی سے دور اور موت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ جی، ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزرتا ہے، بالکل یہ وقت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ہماری اپنی زندگی اور وقت کے تعلق سے یہ جو بات بتاتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیری مثال کیا ہے کہ تو چند دنوں سے عبارت ہے۔ تیری مثال یہ ہے کہ تو چند دن ہے، ایام، انما انت ایام۔ جب جب ایک ایک دن گزر جاتا ہے تو بس سمجھو کہ تیرا کچھ حصہ گزر گیا۔ ہم لوگ دیکھیں گے آج کل نئے نئے سال کے آغاز میں کیلنڈرز تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بہت سے کیلنڈر وہ ہوتے ہیں کہ جن میں ایک ایک دن کے لیے ایک ایک ورق پھاڑنا ہوتا ہے۔ ہماری اپنی زندگی بس ایسے ہی کیلنڈر کی طرح سے ہے، سمجھیے کہ ایک دن گزرا تو ایک ورق ہم نے پھاڑ دیا اور اس کو پھینک دیا۔ شروع میں 365 دنوں کا وہ ذرا موٹا سا کیلنڈر ہوتا ہے، جیسے جیسے ایک ایک ورق پھاڑتے جاتے ہیں تو وہ باریک ہوتا جاتا ہے، اور پھر آخری ورق جب ہم اس کا نکال کر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد صرف وہی اٹا رہ جاتا ہے، اور اسے لے جا کر ہم کہاں پھینک دیتے ہیں؟ کوڑے دان میں، ڈسٹ بن میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ انسان جب اس کی عمر پوری کر لیتا ہے، آخری دن اس دنیا کا وہ جی لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی موت آتی ہے اور لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کے قبر کے گڑھے میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کی عمر کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا، کیا کیا تم نے کیا؟ بلوغت سے لے کر اس دنیا کی زندگی کی آخری سانس تک جو کچھ بھی کرے گا بندہ، ان سب کے بارے میں وہاں اس کو کل جواب دینا ہے۔ زندگی میں شباب کا مرحلہ بھی، جوانی کا مرحلہ بھی آ ہی جاتا ہے، مگر اس کی اہمیت کی خاطر اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، پوری زندگی کے بارے میں تو ہوگا ہی ہوگا سوال، اور اس میں بھی بالخصوص جوانی کے تعلق سے بھی ضرور سوال ہوگا کہ اپنی اس جوانی کو کن کن آزمائشوں میں آپ نے گزارا۔ تیسرا سوال ہر انسان کے اپنے علم کے متعلق ہوگا کہ آپ کو دین کی کتنی معلومات تھیں تو آپ نے کہاں تک ان پر عمل کیا۔ چوتھا سوال ہر انسان کے مال کے متعلق ہوگا کہ مال آپ نے کیسے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو یہ جواب دہی کا احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کا تصور لے کر زندگی گزارنے کا پیغام، آخری پیغام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہم کو بتایا ہے۔ جی، آسمانی ہدایات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا غار حرا سے، 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے جو پیغامات دیے ہیں، اس کی آخری کڑی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، 280 پر 1 نمبر کی آیت، جو سب سے آخری پیغام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے نام دیا۔ کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، پیغام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ لوگوں ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آخری پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت ہی کا تصور لے کر زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے۔ تو یہ تصور لے کر اگر ہم زندگی گزارنے لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات بالکل سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے۔
تو میں ہمارے اپنے تمام نوجوانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، خود ہم سب لوگوں کے حق میں اور بالخصوص نوجوانوں کے حق میں، کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، سارے مردوں کو، عورتوں کو، اور بالخصوص ہمارے اپنے نوجوانوں کو، اور وقت کی قدر و قیمت جان کر اس کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو اور یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے، اور ہمارے ذریعے مزید اور جہاں جہاں بھی ہم جائیں، جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں، جہاں ہم اگر ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہماری سنی ہوئی باتوں کو وہاں بھی ہم سنائیں، تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی حد تک ان باتوں کو نہ رکھیں بلکہ اوروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ان کی ہدایت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ انہی باتوں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔